الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے۔ بڑی عظیم الشان سورت ہے اور مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت میں خاص طور پر جو مضمون ہے وہ دو مضامین بڑے خاص، اور یہ دونوں مضامین ایسے ہیں جو سورۃ الاحزاب کی خاصیت ہیں، یونیک مضامین، بالکل الگ۔ ایک مضمون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا، امتی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں، ان حقوق کا بیان۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکلات میں وقت گزارا، ان مشکلات میں ایک مشکل احزاب کی مشکل تھی۔ تو یہ دو باتیں ہیں، دونوں کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ یہ سورۃ الاحزاب بہت بڑی سورت تھی، مزری میں بھی ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، بغوی میں بھی ہے، اور تقریباً تمام تفاسیر، نصفی نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ سیدنا بزرگ غفاری سے پوچھا کہ سورۃ الاحزاب کی کتنی آیتیں ہیں، تو فرمانے لگے کہ 73 آیتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ جتنی بڑی تھی۔ سورہ بقرہ میں 280 ہے، کہ یہ سورت سورہ بقرہ جتنی بڑی تھی، لیکن بعد میں اس میں احکامات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تبدیل فرما دیے، آیات اس کے اندر کی جو تھی وہ منسوخ تلاوت ہو گئی۔ تو منسوخیت کے احکامات پورے قرآن میں ہے، اس میں بھی ہے۔ تو پھر اس میں فرمایا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ بھی سورت کی ایک آیت تھی جو کہ اس سورت میں نہیں ہے۔ تو اس سے بعضی حضرات جن میں تشیع غالب تھا، یعنی شیعہ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ بھی وہ حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی بکری نے اس کو کھا لیا۔ کہ کون سی بکری ہے جو کھال کھاتی ہے؟ بھائی کوئی ایسی بکری دیکھی ہے جس نے کبھی کھال کھائی ہو؟ ایسی کوئی بکری نہیں۔ تو ایسی کمزور قسم کی چیزوں پر عقیدہ رکھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ ہاں کچھ آیات ہیں اس کی جو منسوخ ہو گئیں، وہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں یہ مضمون ہے کہ پورے قرآن ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ وہ پورے قرآن کے اندر بہت سی آیات ہیں، پوری اس کے اوپر باقاعدہ مباحث ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آیات منسوخ ہوئی تو منسوخ التلاوت ہوتی ہے، منسوخ الحکم ہوتی ہے، یعنی تلاوت تو اس کی ہے لیکن حکم اس کا ختم ہو گیا، اسی طریقے سے اور چیزیں۔ تو یہ وہ عظیم الشان صورت ہے، 9 رکوع ہیں اور یہ 73 آیات ہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کرے، ان اللہ کان علیما حکیما، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے ہیں، اور علم کے ساتھ حکمت بھی آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ علم تو ہوتا ہے لیکن بیوقوف آدمی ہوتا ہے، علم تو ہوتا ہے لیکن سلیقہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے عظیم محسن ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہمارے مدرسے میں کنووکیشن تھا، وہاں پر آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایسے باتیں کی جیسے بچہ باتیں کرتا ہے۔ تو یعنی ان کو اتنا بڑا آدمی ہے کہ پورا پاکستان ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ کرے، یہ اس کا حق ہے کہ ہمیں اس نے ایٹم بم بنا کے دیا، لیکن تقریر کے حوالے سے ویسے جیسے بچہ ہے۔ تو
یہ صرف علم نہیں بلکہ علم کے ساتھ حکمت بھی ہے. حکمت بہت زیادہ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا. تو یہ کمال ہے کہ علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے، یعنی ہر چیز علم کے ساتھ ساتھ حکمت کے اوپر بھی مبنی ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر تقوی اختیار کیجیے. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی بات پر عمل ہے اور آپ کے بڑے آپ کو دوبارہ اسی بات کی نصیحت کر رہے ہیں تو اس سے اکتانا نہیں چاہیے، اس سے غصہ نہیں ہونا چاہیے. میں کر تو رہا ہوں، دوبارہ بار بار کہہ رہے ہو، اب میں نہیں کروں گا، یہ بات نہیں. یہ تکبر کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تقوی ہے وہ تقوی ہے جو فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے. لیکن اس کے باوجود دوبارہ کہا جا رہا ہے، اس میں چند باتیں آتی ہیں. پہلی بات، اپنے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرتا رہے، اگرچہ وہ نیک ہوں، بار بار نصیحت کرے. بڑے کی ذمہ داری ہے. بچے بہت اچھے ہیں، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی سمجھائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی مفتی عبد المنان افغانستان ایران کے بہت بڑے عالم تھے. تو وہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب ان کو روزانہ بلاتے تھے، بٹھاتے تھے، کچھ نصیحت کرتے تھے. تو حضرت مجھے یہ کتاب زبانی یاد ہے جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں. فرمایا ہمارے بڑوں نے حکم دیا ہے کہ نصیحت کرتا رہے، بندے کو پتہ رہے کہ میرے اوپر کوئی ہے. اگر بندہ نصیحت سے عاری ہو جائے، ہٹ جائے کہ مجھے نصیحت کرنے والا کوئی نہیں، تو وہ سرکش ہونے لگتا ہے، باغی ہونے لگتا ہے. تو نمبر ایک، بڑے کو چاہیے چاہے چھوٹا کتنا بھی اچھا ہے اس کو نصیحت ضرور کرتا رہے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے نصیحت لیتے رہیں. آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھے کچھ کہنے کا. یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے یہ ٹرینڈ مغرب سے آیا ہے. چنانچہ مغرب میں سرکشی ایسی ہوتی ہے کہ الامان، اللہ حفاظت فرمائے تو فرمائے ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا. ایسی سرکشی ہوتی ہے. میری کئی مغربی لوگوں سے ملاقاتیں، بات چیت، اور آئے روز بات چیت رہتی ہے. آپ یقین کیجئے ایسے بے وقوفانہ قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے لے جائے یہ کون سی باتیں ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. یعنی کوئی پوچھے کہ بھی سورج روشنی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، دلیل دو مجھے. تو آپ کہیں سر یہ کیا طریقہ ہے؟ پانی پیاس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، دلیل دو مجھے. پانی پی لو پتہ چل جائے گا. نہیں آپ ثابت کرو پانی پیاس ہو جاتا ہے. یعنی جیسے یہ ایک فضول قسم کی بات ہے. اس طریقے سے جب انسان کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہوتا تو انسان کا دماغ ایسے جانے لگتا ہے. تو چھوٹے کو چاہیے اپنے بڑے سے نصیحت مانگتا رہے. اس کے بعد تیسری بات، نصیحت میں تکرار ہونا چاہیے. نصیحت بار بار ہونی چاہیے، بھلے سے ایک نصیحت ہو لیکن وہ بار بار ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں بار بار اپنا اشتہار دکھاتی ہیں. آپ جہاں ایئرپورٹ چلے جائیں اور آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں آپ کو پیپسی کا ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گا. آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں پیپسی کوئی چیز ہے، لیکن اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ تکرار سے چیز اذا تقرر فی القلب، جب کسی چیز کو بار بار سنایا جاتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو نصیحت کو بار بار ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، بڑے سے ایک ہی نصیحت ہو. جو لوگ، جو بچے، جو بڑے اپنے اوپر کسی بڑے کو نہیں رکھتے، مزاج میں اس نوعیت کی سرکشی آنے لگتی، اپنا غصہ بے قابو ہوتا ہے، اور بھی روحانی جسمانی بیماریاں ایسے بڑھنے لگتی. بالکل ایسے کہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے اس کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتق اللہ کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت سے اسباب تھے. یہ دو تین چیزیں تو مفسرین نے لکھی ہیں تو ہم سنا دیتے ہیں، ورنہ نہ جانے اس میں کیا کیا دقائق ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ منافقین اور کافروں کی اتباع نہ کریں. ارے بھی منافقین کافروں کی اتباع تو میں آپ نہیں کریں گے، پیغمبر کیسے کریں گے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے پیچھے مت چلیں. تو اس آیت کا یہ معنی، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کافروں کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم ان کافروں کو فالو نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات ہے. دراصل ایک مسئلہ ہے، بغوی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کیا تو
بہت سے کفار آپ کے پاس آتے رہے، حتیٰ کہ مدینے میں بھی آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے آئے اور کہا کہ آپ اپنا یہ مشن چھوڑ دیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کی تسلی کے لیے آپ کو فرمایا کہ ان لوگوں کی بات کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ان لوگوں کی بات مان کے آپ چپ ہو جائیں، آپ اپنے مشن پہ کاربند رہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، تو طلباء نے نا ایک سوال کیا، ایک بڑا اچھا سوال کیا، اور طالب علمانہ سوال تھا۔ وہ سوال اس آیت سے جڑ رہا ہے۔ وہ یہ سوال کہ ایک آدمی کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ اب حدیث میں تو آتا ہے المرء مع من احبہ، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب وہ تو اس سے محبت کرتا تھا تو وہ تو اس کی بیوی بن کے اٹھے گی، تو اس کے ساتھ تو نہیں اٹھایا جائے۔ تو یہ بڑا جاندار اشکال ہے۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ دیکھو، اس میں دیکھیں محبت کس سے کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو کھانے میں سے کون سے کھانے سے زیادہ محبت ہے؟ بریانی سے زیادہ محبت ہے؟ مرغی سے تو مرنے کے بعد مرغی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ کھا کے نہیں۔ کہتے اچھا آپ کو اس گاڑی کے ساتھ محبت ہے تو مرنے کے بعد اس گاڑی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ نہیں۔ تو محبت کا مطلب اتباع ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب وہ محبت جس میں اتباع پایا جائے۔ لوگ اداکاروں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی جیسے بال بنا لیتے ہیں، انہی کی طرح کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، انہی کی طرح کے مونچھوں کا اور داڑھی کا اسٹائل بناتے ہیں کہ جی ہم ان کو فالوورز ہیں، ہم ان کے فینس ہیں۔ ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، لگے ساؤتھ افریقہ سے کوئی فلیٹ تھی، کنیکٹنگ فلیٹ تھی، تو ایک آدمی بیٹھے، تو میں نے داڑھی رکھی ہوئے، بڑا خوبصورت نوجوان، میں نے اس کا السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت؟ میں ڈھونڈ رہا تھا یہاں کوئی مسلمان مجھے مل جائے، تو یہ تو آپ کہتے میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پورا شریعت والا لباس پہنا؟ کہا میں ہاشمی معاملہ کا فین ہوں، میں ہاشمی معاملہ کا فین ہوں، اس لیے میں نے یہ رکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو محبت اسے کہتے ہیں جس میں اتباع ہوتی ہے۔ اصل اس کو محبت کہتے ہیں محبت عقلی۔ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں محبت طبعی، ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں محبت طبعی، لیکن اللہ سے محبت کرتے ہیں محبت عقلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں محبت عقلی۔ اگر یہی بیوی کے مجھے سجدہ کرو تو یہی محبت کرنے والا شوہر تھپڑ مارے گا، خبردار جو دوبارہ کا، اور اسی بیوی کے گال پہ کچھ لگ جائے تو اسی کو لے کے ہسپتال کی لائنوں میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ محبت طبعی ہے۔ تو محبت عقلی ہوتی ہے جس میں اتباع ہوتی ہے۔ لہذا ان کفار سے ایسی محبت نہ کریں کہ ان کے پیچھے چلنا شروع، ان سے محبت ایسی کریں کہ ان کو کلمے کی طرف لے کر آئیں، ان کو ہدیہ دیں، ان کو دعوت دیں، ان کو کھانے پہ بلائیں، کھانے پہ بٹھائیں، ان کو اپنے قریب کریں، یہ والی محبت کریں، لیکن ایسی محبت نہ کریں کہ ان کے پیچھے چلنا۔ تو ولا تطع الکافرین والمنافقین، کفار اور منافقین سے ایسی محبت نہ کریں کہ ان کی اتباع ہو جائے، اور تم اس بات کو نہیں سمجھتے ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تمہیں حکم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اس بات کی حکمتیں بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ اللہ سے کریں، اللہ سمجھنے